جب غلام حضرت شبیر پانی ہو گیا، ان کے صدقے دو جہاں میں پانی پانی ہو گیا. پانی کو پانی پلانے جب وہ پانی پر گئے، پانی نے پانی پیا اور پانی پانی ہو گیا. پانی نے پانی پیا اور پانی پانی ہو گیا. شیر خدا کے شیر کا تیور نہیں جھکا، یعنی کہیں سے نام 72 نہیں جھکا. شیر خدا کے شیر کا تیور نہیں جھکا، شیر خدا کے شیر کا تیور نہیں جھکا، یعنی کہیں سے نام 72 نہیں جھکا. طاقت لگا دی ساری کی ساری یزید نے، لیکن میرے حسین کا ایک سر نہیں جھکا. طاقت لگا دی ساری کی ساری یزید نے، طاقت لگا دی ساری کی ساری یزید نے، لیکن میرے حسین کا ایک سر نہیں جھکا. بلا تاخیر آپ حضرات کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے ماہر علم و فن، سراج وزیر سخن، وائز کمال، صاحب حسن و جمال، خطیب بے مثال، حضرت علامہ مفتی نجم الدین بغدادی. اچھا ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. بھئی برکاتی صاحب جب فرمائش کر رہے ہیں تو شعر بھی بہت قاعدے کا پڑھا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ حضرات کو قاعدے کا سننا ہے کیونکہ یہ بھی شعر چنڈی گڑھ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جب خود شعر ہے تو استقبال بھی شعروں والا ہوگا انشاءاللہ، ہے نا؟ اور آپ کی سماعتیں بھی شعروں والی ہونی چاہیے. ایک شعر سن لیں ذرا محبت سے، ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کی محبت میں کہہ دیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں یا رسول اللہ. اب شعر دیکھیں برکاتی صاحب، یہ شمس بھی شہ ابرار تک نہیں پہنچا، یہ شمس بھی شہ ابرار تک نہیں پہنچا، کسی کا قد میرے سرکار تک نہیں پہنچا. یہ شمس بھی شہ ابرار تک نہیں پہنچا، یہ شمس بھی شہ ابرار تک نہیں پہنچا، یہ شمس بھی شہ ابرار تک نہیں پہنچا، کسی کا قد میرے سرکار تک نہیں پہنچا. اور یا رسول اللہ ابھی سے خوشبوئیں آنے لگی تقدس کی، ابھی میں آپ کے دربار پر نہیں پہنچا. خوشبوئیں آنے لگی تقدس کی، ابھی سے خوشبوئیں آنے لگی تقدس کی، ابھی سے خوشبوئیں آنے لگی تقدس کی، ابھی سے خوشبوئیں آنے لگی تقدس کی. یا رسول اللہ ابھی میں آپ کے دربار پر نہیں پہنچا، ابھی میں آپ کے دربار پر نہیں پہنچا. وقت کی قلت دامنگیر ہے بلا تاخیر. میں گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی نجم الدین بغدادی صاحب اللہ، وہ تشریف لا رہے ہیں. آئیے استقبال کریں. اللہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بابا سے بڑا نعرہ لگا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مراد آباد والے ہیں، انہیں ہلکے میں مت لیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ محبت کے ساتھ استقبال کریں. مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت علامہ مفتی نجم الدین صاحب قبلہ چراغ شام ہے ظلمت میں جگمگائیں گے، انہیں سنبھال کے رکھنا یہ کام ہے. علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آواز اس کی بڑھا تھوڑا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمامی حضرات سب سے پہلے جی لگا کر کے نبی اور آل نبی پہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات آپ حضرات آل انڈیا جشن غوث الورا میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شیر چنڈی گڑھ رضوان برکاتی صاحب قبلہ اور ان کے مدرسے کی کمیٹی کو، جنہوں نے بڑی محنتیں اور کاوشیں کرنے کے بعد آج کی اس محفل کو سجایا. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما. آمین. حضرات چند منٹ کے لیے میں حاضر ہوں، اس کے بعد مفتی صاحب قبلہ شاعر ہندوستان کا کلام ہوگا، اس کے بعد مفتی صاحب قبلہ کا خطاب آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے.
میاں حضور نبیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی انس رضا صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں۔ چند منٹ کے بعد آپ حضرات دیکھیں گے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے کہ حضور کی آمد ہوگی انشاءاللہ۔ چند منٹ کے لیے میں حاضر ہوں، لہک کر کے بولے یا رسول اللہ، اور مچل کر کے بولے یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شاہ بیکس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مرید درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ، بلغ العلا بکمالہ، کشفت تجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پر جان فدا، کروں تیرے نام پر جان فدا، نہ ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات محترم، یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آپ اور ہم یہاں پر جمع ہیں، اور یہ رب کا خاص فضل ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق بخشی ہے۔ یہ رب کا شکر ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے اور ہمیں انسان بنایا اور اپنے نبی کا غلام بنایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیجئے۔ اگر آپ فجر کی نماز ادا کریں تو خدا کا شکریہ ادا کریں، ظہر کی نماز ادا کر کے خدا کا شکریہ ادا کریں، عصر کی نماز ادا کر کے خدا کا شکریہ ادا کریں، مغرب کی جب نماز ادا کریں تو خدا کا شکریہ ادا کریں، عشاء کی نماز ادا کریں تو خدا کا شکریہ ادا کریں، روزہ رکھ کر کے خدا کا شکریہ ادا کریں، آپ زکوٰۃ ادا کر کے خدا کا شکریہ ادا کریں، حج کرنے کے بعد خدا کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو انسان بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اس عظیم مخلوق میں ہم لوگوں کو پیدا فرمایا کہ جس مخلوق کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اشرف المخلوقات میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا اور اپنے محبوب کا غلام بنایا، اور ہمیں اللہ نے عظمتی عطا فرمائی۔ اتنی عظمتی اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت کی تختیاں دی گئی، تورات کی جب تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی ان تختیوں کو پڑھا، توریت کی تختیوں کو جب پڑھا تو حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں نے ان تختیوں کے اندر اس ایک امت کا ذکر پایا ہے، ایسے لوگوں کا مقام اور مرتبہ میں نے ان تختیوں کے اندر پڑھا ہے، مولا ان لوگوں کا ذکر تو نے اس کے اندر کیا ہے، مولا ان کے مقام اور مرتبے کو تو نے ذکر کیا ہے، ان کے مغنے مقام اور مرتبہ مولا تو نے عطا فرمایا ہے۔ آخر وہ کون سی امت ہے؟ وہ میرے رب نے فرمایا تھا کہ وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ میرے محبوب کی امت ہے، سبحان اللہ، اور میں نے اسے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور یہی تک نہیں بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو عظمتی عطا فرمائی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ اگر بات کی جائے نبی کے کونین کی تعریف و توصیف کی، اگر بات کی جائے نبی کے کونین کے مالک و مختار ہونے کی، اگر بات کی جائے نبی کے کونین کے اختیارات کی، اگر بات کی جائے نبی کے کونین کی تصرفات کی، تو اگر قرآن کو آپ پڑھیں گے تو قرآن کے اندر آپ کو نبی کا ذکر ملے گا، حدیث پاک کو آپ پڑھیں گے تو حدیث پاک کے اندر آپ کو نبی کا ذکر ملے گا، نبی پاک کا آپ کو ذکر ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ خوبی عطا فرمائی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کمالات عطا فرمائے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ اچھائی عطا فرمائی ہے، وہ خوبی عطا فرمائی ہے۔ نبی کے کونین کی طاقت اور قوت کا عالم یہ ہے کہ سرکار اپنی نگاہیں اٹھا دے، سرکار اپنی نگاہیں اٹھا دے تو مادی طاقتوں کو پسینہ آنے لگ جائے،
سرکار اپنی انگشت مبارک کا اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج منزل سے پلٹ آئے، سرکار اپنی انگشت مبارک کا اشارہ فرما دے تو چاند ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ نبی کونین کی عظمتوں کا عالم یہ ہے، سرکار کے لعاب دہن کی برکت یہ ہے کہ سرکار اگر اپنا لعاب دہن اگر کسی کھارے پانی میں ڈال دے، اگر کوئی میں ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اسے چشم شیریں بنا دے۔ سرکار کے قدم مبارک کی شان یہ ہے کہ سرکار کسی راستے سے گزر جائے تو اللہ رب العزت اس پر عطر برسا دے۔ سرکار کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ سرکار اگر کسی کو چھو دے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے۔ سرکار کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ سرکار اپنی پشت مبارک مکے کی کافرہ کے گھر سے لگا دے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت نصیب فرما دے۔ سرکار کسی کے بارے میں اگر جنتی ہونا فرما دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا پروانہ عطا فرما دے۔ سرکار کی عظمتوں کا عالم یہ ہے، سرکار کی اولاد کا عالم یہ ہے کہ امام حسین کربلا کے اندر جس وقت مذہب اسلام کو بچانے کے لیے لوگ مذہب اسلام کو مٹانے کی باتیں کر رہے تھے، مذہب اسلام پر جب مٹانے کی باتیں کی جا رہی تھی، اس وقت مذہب اسلام کو جس وقت مٹانے کی باتیں کی جا رہی تھی تو فاتح خیبر علی مشکل کشا کے شہزادے امام عالی مقام امام حسین نے خاندان والوں کو پیش کر دیا، اپنے خاندان والوں کو پیش کر دیا اور اپنے خاندان والوں کو پیش کر کے مذہب اسلام کو بچا لیا، مذہب اسلام کو بچا لیا۔ یہ نبی کونین کی عظمت ہے۔ نبی کونین کی عظمتوں کی اگر اور بات کی جائے تو آپ علامہ سرکاری فرماتے ہیں کہ ایک ترازو قائم کیجئے، اور جب ترازو قائم کیا جائے تو سرکار کا ایک وصف یعنی سرکار کا منہ مبارک ایک پلے کے اندر رکھا جائے، دوسرے پلے کے اندر حضرت آدم کی عطیت کو رکھا جائے، حضرت عیسیٰ کی خلت کو رکھا جائے، حضرت موسیٰ کے جلال کو رکھا جائے، حضرت عیسیٰ کے جلال کو رکھا جائے، صدیق اکبر کی صدیقیت کو اس کے اندر رکھا جائے، عمر فاروق اعظم کی عدالت کو رکھا جائے، عثمان غنی کی سخاوت کو رکھا جائے، عثمان غنی کی سخاوت کو رکھا جائے، حضرت علی کی شجاعت کو رکھا جائے، غوث اعظم کی غوثیت کو اس کے اندر رکھا جائے، امام حسین کے کربلا والے صبر و استقلال کو اس کے اندر رکھا جائے، غریب نواز کی قربہ پروری کو اس کے اندر رکھا جائے، اور یہی تک نہیں بلکہ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت کی مجددیت کو اس کے اندر رکھا جائے، اور یہی تک نہیں بلکہ علامہ سرکاری فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگوں کے تقوی طہارت کو اس میں رکھا جائے، اور رکھنے کے بعد اس ترازو کو اٹھایا جائے۔ علامہ سرکاری فرماتے ہیں جب آپ ترازو اٹھائیں گے تو جس میں سرکار کا منہ مبارک ہے وہ پلہ تمام پر بھاری نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی نجم الدین صاحب قبلہ۔ اس لیے میرے امام فرماتے ہیں کہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ کمالات عطا فرمائے ہیں، وہ اوصاف جمیل عطا فرمائے ہیں کہ ہماری زبانیں تو تھک سکتے ہیں، سمندر کا پانی تو خشک ہو سکتا ہے، سمندر کی سیاہی تو خشک ہو سکتی ہے، قلم چھوٹ سکتے ہیں، لیکن سرکار کا ایک وصف بیان نہیں ہو سکتا ہے، سرکار کے اوصاف جمیلہ کو ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو سرکار کے اوصاف ہے۔ اگر بات کی جائے نبی کونین کی ذات کی تو اللہ رب العزت نے آپ کی ذات کو براء البراء بنایا ہے، آپ کو براء البراء ہے آپ کی ذات مبارکہ، اور اللہ نے اپنے محبوب کو انلیمیٹڈ اوصاف جمیل عطا فرمائے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو عظمت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اور سرکار سے اگر کسی چیز کی نسبت ہو جائے تو اللہ رب العزت اسے بھی عظمت عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، اسے بھی عظمت اللہ عطا فرما دیتا ہے، اسے بھی بلندیاں مل جاتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سرکار ایک مرتبہ اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور آ کر کے سرکار نے دیکھا کہ آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ تندور کے اندر روٹیاں لگا رہی ہے۔ سرکار تشریف لے کر کے آئے تو سرکار نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ روٹیاں لگا رہی ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ آپ سے پسینے سے شرابور ہے، اور دوسری تندور کی گرمی سرکار کو دیکھ کر کے اپنی بیٹی پر رحم آ گیا، اور سرکار نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، لاؤ میں بھی تمہارے ساتھ میں روٹیاں لگا دیتا ہوں، میں بھی تندور میں روٹیاں لگا دیتا ہوں۔ سرکار نے آٹا لیا اور لینے کے بعد سرکار نے تندور کے اندر روٹیاں لگانا شروع کر دی، تو سرکار نے جیسے ہی روٹی لگائی تو حضرت فاطمہ الزہرا تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتی
دیکھتی ہے، حضرت فاطمہ دیکھتی ہے کہ جو روٹیاں حضرت فاطمہ نے لگائی تھی وہ تمام کی تمام پک چکی ہے، لیکن جو روٹیاں سرکار نے لگائی تھی، جو آٹا سرکار نے لگایا تھا، وہ آٹا ابھی تک نہیں پکا ہے، وہ آٹا کچا ہے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، جو آٹا میں نے لگایا تھا وہ روٹیاں بن کر کے تیار ہو چکی ہے، لیکن یا رسول اللہ جو آٹا آپ نے لگایا تھا وہ آٹا ابھی تک پکا نہیں ہے، روٹیاں نہیں پکی ہے۔ تو میرے سرکار نے فرمایا تھا اے میری بیٹی فاطمہ، تم نہیں جانتی ہو یہ روٹی نہیں پک سکتی، یہ آٹا نہیں پک سکتا، اس لیے کہ تمہارے نبی کے دست رحمت سے جو چیز لگ جاتی ہے اسے دنیا کی آگ کو کیا، اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اسے نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی نجم الدین صاحب قبلہ، اسے دنیا کی آگ تو کیا، اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اب مجھے کہنے دیا جائے کہ جب سرکار کے دست اقدس سے لگنے والی روٹی کو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، تو جن مومنوں کے دلوں میں سرکار کی محبت ہے ان دلوں کو جہنم کے اندر کیسے جلایا جا سکتا ہے؟ زندہ باد کیسے جلایا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، اور نبی سے سچی پکی محبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے اس نبی کے صدقے میں ہمیں بھی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اس امت کے بارے میں کہا گیا کہ تم بہتر امت ہو، اور ہم لوگ بہتر امت کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم سرکار کی امتی ہیں، سرکار کے صدقے میں ہمیں عظمتیں ملی ہیں، سرکار کے صدقے میں ہمیں بلندیاں ملی ہیں، سرکار کے صدقے میں ہمیں بلندیاں ملی ہیں، رتبے ملی ہیں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ۔